ہماری خارجہ پالیسی کھل کر سامنے آ گئی کہ ہماری پالیسی کیا ہے. اور جہاں پر جنگ ہو رہی ہے آپ وہاں پر دیکھیں, وہاں پر تیل فری ہے, وہاں پر روٹی فری ہے ایران کے اندر, وہاں پر ڈیزل فری ہے, وہاں انہوں نے حکومت نے ہر چیز فری کر دی. اور جبکہ آپ ہماری مہنگائی کا حال دیکھ لیں, یہاں پر پہلے سیلاب کی ابھی باتیں ہو رہی تھیں, یہاں پر جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے 520 روپے ڈیزل ہو گیا ہے. اور بڑے ٹی ویوں پر بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے 1500 روپے کی کسان کو سبسڈی دی دی 6 ماہ کے لیے. جناب 7,000 روپیہ فی ایکڑ ہم سے ہارویسٹر والا زیادہ مانگ رہا ہے. پہلے 5,000 لے رہے تھے, اب وہ 12,000 روپیہ لے رہے ہیں. آج ادھر آنے کے لیے 75 لیٹر جناب ڈیزل جب ڈلوایا گاڑی کے اندر تو اس نے 40,000 روپیہ چھوٹا سا منہ کر کے مانگ لیا. جناب ہم یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہاں پر موٹر سائیکل والوں کو سبسڈی کے نام پر لارے دیے جا رہے ہیں, کسی کو ڈی سی کے دفتر, کسی کو کیسے. تو کس نے یہ کرنا ہے؟ باقی یہ جو باتیں بڑی بڑی کر رہے تھے اس پر تو میں صرف ان کو ایک ہی بات کہوں گا کہ کسان کا جو اس وقت کا مسئلہ ہے اس کے اوپر پہلے آپ کی ایک خاتون آئی تھی, انہوں نے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ ہم کسان سے گندم لیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. کسی نے کسان سے گندم نہیں خریدی. پچھلے سال ہماری 1,800 2,000 روپے میں بکی ہے. اس سال کہہ رہے ہیں جی کہ 3,500 روپے اب ریٹ دوں گی, آپ بیجیں. ہم نے وہ بیج لیا گندم, اب گندم تیار ہو گئی ہے. اب حالات یہ ہیں اوپن مارکیٹ میں جا کر منڈیاں چیک کریں. ہمارے گھر جب پڑی ہوئی تھی اس وقت تو یہ اٹھانے آ گئے تھے کہ جی ہمارے قلت ہو گئی ہے, تو ہم سے زبردستی 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ من انہوں نے ریٹ سے کم اٹھائی ہے. اب ان کا جب مسئلہ ہوا کہ 3,500 روپے لیں گے تو وہاں پر کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آج بھی ہماری گندم جو ہے 2,800 2900 میں بک رہی ہے. اگر آپ نے یہ 3,500 میں نہ خریدنی شروع کی تو ہمارا پھر وہ ریٹ 2,000 روپیہ ہو جائے گا. اور ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کا بہت اچھا نام بن گیا ہے سالسی کے لیے. جناب ہم سالسی میں بھی صرف جہازوں میں تیل ضائع کر رہے ہیں, ملک میں جاتے ہیں وہاں سے اتنی تیزی سے واپس آ رہے ہیں. ہماری ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے, ہمیں ایران کے ساتھ بالکل کھڑا ہونا چاہیے. ہماری پالیسی نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں. قائد اعظم سے لے کر آج تک ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ پاکستانی قوم کو اجازت دیں تو ہماری قوم جو ہے کوئی 10 کروڑ لوگ وہاں پر جا کر لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. بہت مہربانی جی, شکریہ. جناب محترم اسد آباد صاحب جی. جی جناب چیئرمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں پرزور مذمت کرتا ہوں امریکہ اور اسرائیل کی, جنہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اور معصوم لوگوں کو شہید کیا. اور میں تعریف بھی کرتا ہوں ایرانینز کی اور ایران کی پاک فوج کی اور لوگوں کی کہ وہ آج سپر پاور, جو دنیا کی سپر پاور ہے امریکہ اور اسرائیل, اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں سیسا پلائی دیوار کی طرح. اور ایک قدم بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ امریکہ آپ کے سامنے بارہا دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ اب جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایران نہیں مان رہا. وہ کہتا ہے کہ جب تک امریکہ کے اڈے اس عرب میں سے یا ان ملکوں میں سے ختم نہیں ہوں گے, امریکہ اپنے جگہ پہ واپس نہیں جائے گا, تب تک یہ ختم نہیں ہوگا. جی یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے مہنگائی کے اوپر یا کرائم کے اوپر میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ کرائم کی شرح جی بہت کم ہو گئی ہے 2017 سے لے کے 2025 یا 24 تک. تو میں ان کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ رائے صاحب آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہو, جناب چیئرمین آپ کا بھی ہلکا راولپنڈی ہے, میرا بھی راولپنڈی ہے. کیا ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا کرائم کی شرح کم ہوئی ہے یا اس سے 3 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے؟ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جو لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, موبائل سنیچنگ ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے, وہ تھانے کے اندر درخواست لے کے جاتے ہیں رپورٹ جمع کروانے کے لیے, تھانے دار ان کی سنتا ہی نہیں ہے. ان کی درخواست ہے. لوگ چوری اور ڈکیتی پہ کس لیے زیادہ یہ کرائم کی شرح ہوئی ہے, بڑی ہے کہ مہنگائی کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور. آپ نے پٹرول مہنگا کرنا ہوتا ہے 50 روپے یا 80 روپے لیٹر, آپ چھلانگ لگاتے ہیں 200 روپے لیٹر. عوام کو خوش کرنے کے لیے کیا دیتے ہیں جی 80 روپے لیٹر ہم نے کم کر دے جی, آپ کی خاطر نہیں جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جو چیک اینڈ بیلنس محکمے آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں, آج تک مجھے بتائیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. 1 روپیہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مہنگائی ہوتی ہے وہ 10 روپے آگے چیز مہنگی کر دیتے ہیں. ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے, ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن اس حکومت کو لینے چاہیے. جب تک وہ دن دور رہی کہ جب عوام روڈوں پہ نکل آئے گی, کل نہ آپ بچیں گے نہ ہم بچیں گے.
یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف ہم اپنے جو آسائشیں ہیں جو لگژری گاڑیاں یا 20 پروٹوکول کی گاڑیاں انہیں کام کریں. ہم جہاز نہ لیں 11 ارب روپے کے. جہازوں کا جو پیسہ ہے یا ان چیزوں کا جو پیسہ ہے جو فیول کا پیسہ ہے وہ عوام کی فلاح کے اوپر لگائیں. عوام کو اس میں ریلیف دیں. اس کا عوام کا حق بنتا ہے کہ جو ہمیں ووٹ دے کے یہاں تک پہنچاتے ہیں ہم ان کے حق کی بات کریں. یہاں پہ ہم اپنے ذاتی مسائل سے ہی نہیں نکلتے ہیں, ذاتی چیزوں سے ہی باہر نہیں نکل رہے ہیں. خدا کے لیے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہمیں عوام کے حق میں بولنا چاہیے. مہنگائی کے اس طوفان کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے ایران عراق یا ایران امریکہ جنگ لگی اس کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے, لیکن اتنی مہنگائی نہیں ہوئی کہ جتنی ہم نے کی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارے پاس جب یہ جنگ شروع ہوئی 28 فروری کو ہمارے پاس 28 مارچ تک کے ریزرو موجود تھے پیٹرول اور ڈیزل کے. ہم نے کیوں 62 روپے ڈیزل اور پیٹرول کو بڑھایا ایک دم؟ ہمیں عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. ہاں جو نیا تیل آیا نیا ڈیزل آیا اس کے مطابق ہمیں ریٹ کو اوپر لے کے جانا چاہیے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ 200 روپے لیٹر آج 523 روپے لیٹر ڈیزل ہو گیا, 200 روپے ڈیزل بڑھا دیا, 162 روپے پیٹرول بڑھا دیا. اتنا ظلم نہ کرے. دنیا میں کہیں اتنا مہنگے نہیں ہوا. $4 فی گیلن آج بھی امریکہ کے اندر پیٹرول ہے, یعنی کہ 275 روپے پر لیٹر ہے. ہمارے آج کا 460 روپے لیٹر ہے. یہ کس طرح کا انصاف؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ ہمیں عوام کے بارے میں بارہا سوچنا ہوگا, اس چیز کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا. اپنی آسائشوں کو ہمارے اللہ تعالی جو چیزیں ہیں ہم انہیں کم کر کے عوام کے اوپر ان چیزوں کو صرف کرنا ہوگا. عوام کے بارے میں سوچنا ہوگا. ہاں ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج ہمارا لیڈر عمران خان جیل کے اندر بند ہے. کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنا علاج کرا سکے؟ کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اپنی فیملی سے ملاقات کر سکے؟ ہر قیدی کا یہ رائٹ ہے. ہاں میں اس حکومت سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. خان صاحب کو اتنا تو کریں نا کہ ہم نہیں کہتے کہ ان کے کیسز معاف کریں, ان کو باہر نکالیں. ٹھیک ہے جو عدالتیں فیصلہ کریں گی ہم بھی منظور کریں گے. ہم کیس لڑنے کے لیے بھگتنے کے لیے تیار ہیں. جو بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے عوام کی خاطر اسرائیل کے خلاف بولے یا رشیا میں گئے, اس کی سزا میں مل رہی ہے امریکہ کے خلاف, اس کی سزا خان صاحب بھگت رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. عدالتیں باہر ہمیں وہ کہتی ملاقات لکھ کے دیتی ہے, آگے سے جو آپ کے لوگ بیٹھے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, نہ ملاقات کرانے کے لیے تیار ہے, نہ ڈاکٹر کو رسائی دینے کے لیے تیار ہے. تو خدا خان صاحب کو ڈاکٹر تک رسائی دی جائے اور ان کا جو حق بنتا ہے جیل کے مینول کے مطابق ان کو اس کے مطابق بہت مہربانی.